بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک نیک عورت تھی جو اپنی نیکی کے لیے انتہائی مشہور تھی اور لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ وہ اتنی اپنی جوانی سے ہی نیک اور پرہیزگار تھی اور اللہ کی عبادت کرنے والی تھی، اور بعد میں کیسے اس کو بھوک افلاس نے گھیرا اور وہ زناکاری میں اور بدکاری میں تبدیل ہو گئی اور اللہ کی رحمت سے بالکل دور ہو گئی۔ اور حضرت بابا فرید کے ساتھ اس کی ملاقات، حضرت بابا فرید کی اس کو نصیحت اور بابا فرید نے کون سے الفاظ اس کو کہے، اللہ سے توبہ کرنے والی اور رونے دھونے والی اور معافی مانگنے والی بن گئی اور پھر نیکوکار بن گئی۔ ایک کہانی ایک عورت سے متعلق ہے جو اپنے گاؤں میں نیک کردار کی وجہ سے مشہور تھی۔ اس عورت کی جوانی میں اس کی پرہیزگاری اور تقوی کی وجہ سے لوگ اس سے بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اس نے اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت اور خیرات میں گزارا۔ اس کا دل اللہ کی محبت سے لبریز تھا اور اس کی ہر سانس میں اللہ کی یاد تھی، لیکن حالات بدلتے دیر نہیں لگتی۔ ایک وقت آیا جب اس نیک عورت کی زندگی میں آزمائشیں شروع ہو گئیں۔ بھوک اور افلاس اس کا گھر کر گئی اور شیطان نے اس کے دل میں وسوسے ڈالے اور اسے گناہوں کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، اور ادھر سے بھوک افلاس اس کو کھائے جا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ عورت گناہوں کی طرف مائل ہونے لگی۔ اور کچھ شریر لوگ بھی ہوتے ہیں جو اللہ والے بندوں کے طرف اپنی نگاہوں کو رکھتے ہیں، اور وہ شریر اپنی شرارت کے لیے ادھر ادھر سے کوششیں کرتے رہتے ہیں، اور اس کے دل میں اللہ کا خوف انتہائی کمزور پڑ گیا۔ وہ عبادت میں سستی کرنے لگی اور گناہوں کے دلدل میں دھنستی چلی گئی، اور شریر لوگوں نے اپنی ہوس کے لیے اور اس کے بھوک افلاس کی وجہ سے اس کی ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو کچھ عطا کر دیتے اور کچھ دے دیتے، پھر آہستہ آہستہ اس کو خراب کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ وہ عورت دلدل میں پھنس گئی اور اس کی ہوس ان لوگوں کی ہوس کا شکار ہو گئی۔ وہ عورت گناہوں میں مکمل طور پر مبتلا ہو گئی تو اس کے دل میں ایک دن شدید پشیمانی کا احساس جاگا۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کرنے لگا۔ وہ راتوں کو جاگ جاگ کر اپنے گناہوں پر آنسو بہانے لگی۔ اس کے دل میں یہ خوف پیدا ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام ہوگا، کیا اللہ اسے معاف کرے گا یا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گی۔ بابا فرید کی تلاش میں وہ نکلی۔ اس نے سوچا کہ کوئی اللہ والے کے پاس جاؤں اور اپنی اصلاح کراؤں۔ ایک دن اس عورت نے سنا کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ایک قریبی علاقے میں قیام فرما ہیں اور لوگوں کو اللہ کی محبت اور معافی کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ اس عورت کے دل میں امید کی ایک کرن جاگی۔ وہ سوچنے لگی کہ شاید بابا فرید کی دعا سے اس کے گناہوں کی معافی ہو جائے اور وہ دوبارہ اللہ کے قریب ہو سکے۔ وہ عورت اپنے گناہوں کی معافی کی امید کے ساتھ حضرت بابا فرید کے دربار میں حاضر ہوئی۔ بابا فرید نے اسے دیکھ کر اور اس کے چہرے پر گناہوں کا بوجھ اور آنکھوں میں پشیمانی کے آنسو دیکھے۔ بابا فرید نے اسے قریب بلایا اور نرمی سے پوچھا کہ وہ کس مقصد کے لیے آئی ہے۔ عورت نے بابا فرید کے سامنے اپنی پوری داستان بیان کر دی۔ اس نے بتایا کہ کیسے وہ اللہ کی نیک بندی تھی، لیکن حالات نے اسے گناہوں کی طرف مائل کر دیا، اور اب اس کے دل میں شدید پشیمانی اور خوف ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کیا جواب دے گی۔ اس نے بابا فرید سے التجا کی کہ وہ اس کے لیے دعا کرے تاکہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور اسے دوبارہ اپنے قریب کر لے۔ حضرت بابا فرید نے اس عورت کی باتیں سن کر اللہ کی رحمت اور مغفرت کی بات کی۔ آپ نے فرمایا، بیٹی، اللہ کے دربار میں کوئی گناہ اتنا بڑا نہیں کہ وہ معاف نہ کیا جا سکے، بشرطے کہ بندہ سچے دل سے توبہ کرے اور اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے اور وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ بابا فرید نے اس عورت کے لیے دعا کی اور اسے نصیحت کی
کہ وہ اپنی زندگی کو دوبارہ اللہ کی محبت اور عبادت کے لیے وقف کر دے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کی پشیمانی اور آنسوؤں کو بہت پسند کرتا ہے۔ اگر تم نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں دوبارہ اپنے قریب کر لے گا۔ بابا فرید کی دعا اور نصیحت نے اس عورت کے دل میں گہرا اثر کیا۔ اس نے سچے دل سے توبہ کی اور اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگی۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ اپنی باقی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزارے گی اور کبھی بھی گناہوں کی طرف واپس نہیں جائے گی۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس عورت کی زندگی میں واضح تبدیلی آ گئی۔ وہ دوبارہ اللہ کی محبت میں ڈوب گئی اور اس نے اپنی زندگی کو عبادت، ذکر اور خیرات کے لیے وقف کر دیا۔ اس کے دل کا بوجھ ختم ہو گیا اور اسے اللہ کے قربت کا احساس ہونے لگا۔ کچھ وقت کے بعد حضرت بابا فرید دوبارہ اس علاقے سے گزرے تو وہ عورت آپ کے دربار میں حاضر ہوئی۔ اس کے چہرے پر خوشی اور سکون تھا۔ اس نے بابا فرید کو بتایا کہ اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی ہے اور اسے دوبارہ اپنی رحمت میں شامل کر لیا ہے۔ بابا فرید نے اس کی بات سن کر اللہ کا شکر ادا کیا اور اس عورت کو آخری نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے سچے دل سے توبہ اور نیک اعمال ضروری ہیں۔ اللہ کی محبت میں زندگی گزارو اور ہمیشہ اس کے احکام کی پیروی کرو۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی، بشرطے کہ بندہ سچے دل سے توبہ کرے اور اس کے قریب آنے کی کوشش کرے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ نصیحت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کے دربار میں مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور وہ اپنے بندوں کی توبہ کو ہمیشہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دیکھنے والے سننے والے جہاں رہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔